ساری دنیا کی امت پر ہوگا، یعنی ساری دنیا کے مومن پر ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی قبر انور میں تلوار فروز ہیں، ابو بکر سن رہے ہیں، عثمان غنی سن رہے ہیں، مولا علی سن رہے ہیں، اور سعد و سعید سن رہے ہیں، طلحہ و زبیر سن رہے ہیں، یوں یہ کہہ دو تو سارے صحابہ سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی سن رہے ہیں، سیدنا بایزید بستامی سن رہے ہیں، سرکار سیدنا آگے آ جاؤ تو مولا علی سن رہے ہیں، سیدنا امام حسن مصطفیٰ سن رہے ہیں، حسین شہید کربلا سن رہے ہیں، سیدنا امام زین العابدین سن رہے ہیں، امام باقر سن رہے ہیں، امام جعفر صادق سن رہے ہیں، سیدنا امام موسیٰ کاظم سن رہے ہیں، سیدنا امام علی رضا سن رہے ہیں، سیدنا امام تقی رضا سن رہے ہیں، سیدنا امام نقی رضا سن رہے ہیں، سیدنا امام حسن عسکری سن رہے ہیں۔ اور یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ لوگوں سنو، جس کے سینے میں مصطفیٰ ہے وہ سن رہا ہے، غوث اعظم سن رہے ہیں، غریب نواز سن رہے ہیں، سرکار قطب سن رہے ہیں، سرکار بابا فرید سن رہے ہیں، سرکار خواجہ نظام الدین سن رہے ہیں، سرکار سیدنا علاء الدین کنج نبات سن رہے ہیں، سرکار سیدنا اخیس راز سن رہے ہیں، بندہ نواز سن رہے ہیں، مخدوم اشرف سن رہے ہیں، عبد الرزاق نورالعین سن رہے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت سن رہے ہیں، سرکار مولانا حامد رضا حجت الاسلام سن رہے ہیں، سرکار مفتی اعظم سن رہے ہیں، محدث اعظم سن رہے ہیں، اعلیٰ حضرت اشرفی سن رہے ہیں۔ اللہ اللہ، سننے والوں کا یہ عالم ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے رب کی عزت کی قسم، میرا چاہنے والا موت کی حالت میں جہاں مجھے پکارے گا میرا ہاتھ اس کے سینے پر ہوگا، اور روح نکلنے کے وقت روئے گا نہیں بلکہ کہے گا مولا ایسی موت پہلے کیوں نہیں دیا تھا کہ چہرہ سامنے رسول اللہ کا ہو، ہاتھ مصطفیٰ کا ہو۔ فرماتے ہیں میرے رب کی عزت کی قسم، جب مرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو نبی کا دست اس کے سینے پر ہوتا ہے، اور چہرے آنکھوں میں رسول کا چہرہ ہوتا ہے۔ جنت پھول کر یہ کہتا ہے اے خدا تیری جنت بڑی حسین ہے، یقیناً بڑی خوبصورت ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے ناخن کے برابر نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے طلبے کے برابر نہیں ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو جنت کی تلاش میں ہے، میں تو مصطفیٰ کے قدموں کی تلاش میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ اب یہ پتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ دل تو بہت کچھ چاہ رہا تھا کہ آپ سے بہت عرض کر کے جائیں، سبحان اللہ سبحان مگر آپ ہماری قوم میں برا نہیں مانیے گا، شخصیت پسندی کا رواج ہے، مکمل اسٹیج شخصیت پسندی پر چلا گیا۔ تقریر سے کوئی مطلب نہیں، نعت خواں سے کوئی مطلب نہیں، شخصیت پسندی۔ شخصیت ہے آپ آئے، آپ کو قرآن اور حدیث سے اگر واقعی تعلق ہوتا تو جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ قرآن حدیث ہے یا نہیں، ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو چاہیے کیا؟ اچھا مجھے ایک جملہ بتاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ایک صحابی سے پوچھا، بڑی پیاری بات ہے، پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کل میدان حشر میں جب تمہارے گناہ تم کو جہنم کی طرف لے جائیں تو جہنم تم پر واجب ہو جائے تو تم کیا کرو؟ کہ ان پر جہنم واجب نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایون کے کباب سے کہا تھا گنہگار کے لیے، تو صحابہ نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ جنت اور جہنم کے لیے کون میدان حشر آئے؟ سنیے گا، جنت اور جہنم کے لیے میدان حشر میں کون آیا ہے؟ بس ہم تو آپ کے دیدار کے لیے آئے ہیں۔ خدا کا فیصلہ یقیناً ہمارے سر اور آنکھوں پر، مگر ہم تو حشر میں یہ دیکھیں گے کہ دولہا میرے مصطفیٰ ہیں، باراتی انبیاء ہیں، ان کے پیچھے ہم جیسے لوگ۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، ہم اس لیے نہیں میدان حشر میں آ رہے ہیں کہ ہمیں جنت جہنم سے ڈر ہے اور جنت کی خوشی ہے، ہم تو بس ایک جھلک آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم تم پر جنت واجب۔ اب سنو میرا نقطہ سنو،
जन्नत नमाजों में ढूंढने से नहीं मिलती, इबादतों में ढूंढने से नहीं मिलती। ये इबादतें तो मेरे नबी की पसंद का नाम, मेरे नबी की चाहत का नाम, जो नबी को चाहेगा। मगर सुनो, एक सहाबी रसूल है लेकर जाना, ये जुमला लेकर जाना, 90 साल का सहाबा ईमान लाने के लिए आया। घोड़े पर ईमान ऐसा है कि उतर नहीं सकता, अभी कुफ्र की हालत में। आका जलवा फरोख ने कलमा पढ़ाया, मुख्तसर ये वहीं पर मौत आ गई, रूह वहीं निकल गई। एक नमाज पढ़ा, एक रोजा रखा, वक्त ही नहीं। आहा, पूरी जिम्मेदारी से कहना। आका ने फरमाया मेरी आंखें देख रही कि जिब्रील कांधा दे, मीकाईल और इसराफील पलाए गए। अब मैं आपसे पूछूं कि इस सहाबी को जन्नती किसने बनाया? अगर नमाज में बनाया तो नमाज का तो वक्त ही नहीं, रोजे में बनाना था तो रोजे का वक्त ही नहीं, हज और ज़कात का मामला होता तो हज और ज़कात के अदा करने का टाइम ही नहीं। कलमा पढ़ा, रूह निकल गई। आका फरमा रहे हैं कि जिब्रील कांधा, पता नहीं इन्हें कौन कांधा देगा नहीं। आप समझ रहे हैं? आका ने फरमाया जिब्रील कांधा दे रहे। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह इन्होंने तो इबादत ही नहीं किया है तो जन्नती कैसे हो गए, बल्कि मेरे आका ने फरमाया मैं इसे गुस्ल दूंगा। सुनिए, अल्लामा इब्ने हजर मक्की अपनी मशहूर मारूफ किताब अर्रूह में इरशाद फरमाते हैं कि जन्नती और जहन्नमी इंसान अपने अमल के सबब से भी होता है, मगर हकीकत ये है कि जन्नती वो है जिसने नबी से मोहब्बत किया या नबी को हालत ईमान में देख लिया। वो कुछ करे या ना करे, जन्नत वाजिब। इसलिए कि सहाबी नमाज से नहीं बनता, रोजे से नहीं बनता, हज और ज़कात से नहीं बनता, सहाबी दीदारे मुस्तफा से बनता है, मुलाकाते मुस्तफा से बनता है, रसूल पर ईमान लाने से बनता है, नबी की बारगाह में मौजूद रहने से बनता है। अब समझ में आ गया कि अगर तुम्हें जन्नती बनना है तो इधर उधर न जाओ, अपने सीने के दरवाजे को खोल दो, मदीने को दाखिल करो। रब्बे काबा की कसम मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम जिस दुनिया में रहोगे खुदा तुम्हारे लिए जन्नत की सर्टिफिकेट अता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हमारा हाल इतना बुरा है, इतना खराब है कि हम अगर मसले की बात जानना चाहेंगे, नमाज रोजा हज और ज़कात की, तो हमें कभी तौफीक नहीं होगी। मगर रात भर मोबाइल लेकर, पूरी रात मोबाइल लेकर, नहीं मालूम मोबाइल में क्या है। इतना बड़ा शैतान, इतना बड़ा शैतान कि शैतान भी शर्माए। और हमारी कौम के बच्चों का ये हाल है, ये देख रहे हैं